بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 7 جاوید کے نام نظم کی تشریح اور الفاظ جملے کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹ، شعر نمبر 1 اور 5 کی تشریح میں آپ کو لکھواتی ہوں۔ آپ ساتھ ساتھ اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھتے جائیے تاکہ آپ کی املا امپروو ہو، اور مشکل الفاظ جن میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے تو وہ یہ میں نے لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ جو ہیں یہ تشریح میں استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ ادھر سے دیکھ کے تو لکھ سکتے ہیں۔ تو مارکر کے ساتھ شعر نمبر 1 لکھیے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس سے نیچے نظم کا نام، جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، اور اس سے نیچے تشریح کی ہیڈنگ بھی مارکر کے ساتھ دیجیے اور تشریح لکھنا شروع کریں۔ نظم کے اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مسلم نوجوان کو گراں قدر پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنے ملک و قوم کی محبت میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی ایسے اچھے کام کر کہ تیرے ان کاموں کی وجہ سے تیرا ملک اور تیری قوم ہمیشہ تجھے یاد رکھے۔ تیرا ہر قدم ملک و قوم کی بھلائی کے لیے اٹھنا چاہیے۔ تیرے کسی عمل سے ملک و ملت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اپنے عمل سے نئی صبح و شام اور نئی دنیا تلاش کر کہ تیرا ہر عمل تجھے دنیا میں ممتاز کر دے۔ شعر نمبر 1 کے بعد شعر نمبر 5 لکھیے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب اسٹوڈینٹس آپ اس کی تشریح لکھیے۔ نظم کے اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مسلم نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم امارت یعنی امیری کے راستے کا اپنے لیے انتخاب کرو، بلکہ میں تو تمہارے لیے درویشی اور قناعت پسندی کے راستے کو پسند کرتا ہوں کہ جس پر چل کر تمہاری خودی یعنی عزت نفس قائم رہے اور تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ نفس کو پہچانتے ہوئے اپنے پاس موجود مال و اسباب پر اکتفا کرتے ہوئے شہرت و بلندی کے مقام کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ، شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 5 کی تشریح آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ اب میں آپ کو شعر نمبر 2، شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کے مطالب سمجھا دیتی ہوں۔ آپ نے ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر تجھے ایسا دل عطا کرے کہ تو قدرتی مناظر پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے تو اپنی اس خوبی سے تو لالا کے پھول اور دوسرے پھولوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ان سے بات چیت کر، یعنی تیرے بات کرنے کا انداز ایسا متاثر کن ہو کہ تم دوسروں کو قائل کر سکو اور اپنی بات کو منوا سکو۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیے۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے منا و جام پیدا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی طور طریقے اور تہذیب و تمدن جس کی چمک محض سطحی ہے سے متاثر نہ ہو، بلکہ اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرو اور اس پر قائم رہو۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیے۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے میں انگور کی بیل کی ایسی ٹہنی ہوں کہ میری شاعری ہی میرا پھل ہے، اس لیے میری شاعری سے اثر لو اور اپنے اندر حالات سے مقابلہ پیدا کرنے کی جرأت پیدا کرو۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے اس نظم کی تشریح یاد کرنی ہے۔ اب الفاظ جملوں کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ جملے آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں دیار، فطرت، ثمر، طریق اور نام پیدا کرنا۔ تو آپ نے لفظ کے سامنے اس کا معنی لکھنا ہے اور اس سے نیچے اس کا
جملہ بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے دیار۔ دیار کا معنی ہے ملک، شہر۔ تو اسٹوڈنٹ کوشش کیجئے گا کہ جو جملے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ذرا ان سے ہٹ کر جملے بنائیے گا تاکہ آپ اپنے الفاظ میں جملے بنانا سیکھ سکیں۔ دیار کا جملہ ہے، ہمیں اپنے دیار کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ یا اس کا ایک دوسرا جملہ، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اب دوسرا لفظ ہے فطرت۔ فطرت کا معنی ہے ضمیر، قدرت۔ انسانی فطرت یکسانیت سے اکتا جاتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب تیسرا لفظ دیکھیے، تیسرا لفظ ہے ثمر۔ ثمر کا معنی ہے پھل، اور جملہ ہے اس کا، محنت کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح لفظ نمبر 4 ہے طریق۔ طریق کا معنی ہے راستہ، دستور، شریعت۔ اس کا جملہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی طرح لفظ نمبر 5 ہے نام پیدا کرنا، اور اس کا معنی ہے شہرت حاصل کرنا۔ تو اس کا جملہ ہے، ہمیں اچھائی کے کاموں میں نام پیدا کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 5 کی تشریح اپنی اردو کی کاپی پر لکھنی ہے، اور بقایا اشعار کی تشریح یاد بھی کرنی ہے، اور الفاظ جملے آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔